اور اب جو واقعہ میں آپ کو سنانے والا ہوں یہ واقعہ احادیث کی 6 بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس کی تمام اسناد صحیح ہیں کہ ہاں یہ واقعہ ہوا تھا اور ایسے ہی ہوا تھا کہ جیسے احادیث میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ہوا یوں کہ نبی علیہ السلام کو مدینہ آئے 7 سال گزر چکے تھے، تو مدینہ میں رہنے والے منافق ایک یہودی عالم لبید ابن عاصم کے پاس گئے اور اسے کہا کہ لبید، تو ہم سب سے زیادہ جادو کو جانتا ہے، ہم نے اپنی طرف سے تو بہت کوشش کر لی لیکن ابو القاسم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، لیکن اب جتنے پیسے تو چاہتا ہے ہم تجھے دینے کو تیار ہیں، لیکن اب تو ہماری طرف سے ان کے اوپر جادو کر دے۔ لبید ان لوگوں سے پیسے لے کر اپنے گھر گیا اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو اس بارے میں بتایا کہ جو ایون لبید سے بھی زیادہ جادو کی ایکسپرٹ تھی، اور ان سب نے مل کر آپ علیہ السلام کے خلاف پھر یہ جادو پرفارم کیا تھا۔ جس رات وہ لوگ یہ جادو کر رہے تھے اس رات انہوں نے ایک دھاگے میں کچھ گرہیں لگائیں، اور سبل الہدا کے مطابق جس وقت انہوں نے گرہیں لگائیں اس وقت رائٹ دین اس گھڑی گرہ لگتے وقت رسول اللہ کو اپنی بصارت کچھ عجیب سی محسوس ہوئی، لیکن جو کچھ ہی دیر بعد نارمل ہو گئی۔ جب ان کا جادو کمپلیٹ ہو گیا تو وہ جا کر اسے ایک خاص جگہ پر دفنائے، ابھی میں بتاتا بھی ہوں کہ کہاں۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک رات میرے پاس 2 آدمی آئے، جن میں سے ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف، اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ پہلے نے پوچھا کہ جادو کس چیز پر کیا گیا ہے۔ دوسرے نے جواب دیا کہ ان کے کنگھے اور اس میں لگے بالوں پر، قطان یعنی ایک باریک اور ٹرانسپیرنٹ کپڑے میں، اور کھجور کے خشک خوشے میں۔ پہلے نے پوچھا کہ یہ جادو کیا کس نے ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ لبید ابن عاصم اور اس کی بہن اور بیٹیوں نے۔ پہلے نے پوچھا کہ اس وقت یہ جادو کہاں ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ زروان کے کنویں میں، پانی کے اندر ایک سخت اور وزنی چیز کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ پہلے نے پھر پوچھا کہ ان کا علاج کیا ہے؟ دوسرے نے بتایا کہ کنویں کا پانی نکال کر پتھر کے نیچے پڑی یہ چیزیں تلف کر دی جائیں۔ یہ تمام گفتگو سن لینے کے بعد اگلی صبح نبی علیہ السلام کچھ صحابہ کو لے کر زروان کے کنویں پر گئے اور دیکھا کہ وہ ایک عجیب ویران سا کنواں ہے جس کے نزدیک ایک درخت لگا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام بتاتے ہیں کہ جادو کی سختی کی وجہ سے کنویں کا پانی ایسا لال سرخ ہو چکا تھا کہ جیسے کسی نے اس میں مہندی نچوڑ دی ہو، اور کنویں کے قریب وہ درخت جس کی جڑیں اس پانی تک جا رہی تھیں، اس جادو کی سختی کی وجہ سے وہ سوکھ کر ایسا مڑ توڑ چکا تھا کہ جیسے شیاطین کے سر ہوتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کے اندر اترے، پانی میں رکھے ایک بڑے پتھر کے نیچے موجود وہ چیزیں نکالی، آپ کے بال مبارک بھی دیکھے کہ جن میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، جبکہ کھجور کے خشک پتوں اور قطان یعنی اس باریک کپڑے میں کچھ سوئیاں بھی چبھی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور ایک ایک کر کے ان گرہوں کو کھولتے چلے جاتے۔ اب غور کریں کہ ان صورتوں میں آیات کی تعداد بھی 11 ہی ہے اور ان گرہوں کی تعداد بھی 11 ہی تھی۔ جیسے ہی کوئی گرہ کھلتی نبی علیہ السلام کو تکلیف سے نجات کا احساس ہوتا، اور جب تمام گرہیں کھول دی گئیں اور تمام سوئیاں نکال دی گئیں تو آپ کی طبیعت مکمل طور پر حشاش بشاش ہو گئی اور آپ کو مکمل آرام کا احساس ہونے لگا۔ واپس آ کر یہ پورا واقعہ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جن سے آگے یہ روایات ملتی ہیں، اور انہوں نے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے لوگوں میں اس بات کا ذکر نہیں کیا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی ہے، اب میں مزید اس کا ذکر کر کے لوگوں کے درمیان اس لڑائی کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال صحابہ کرام لبید ابن عاصم کو پکڑ کر لے آئے۔ اس نے اعتراف جرم بھی کیا کہ ہاں میں نے ہی اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ مل کر یہ جادو کیا تھا۔ ان تمام چیزوں کو نبی علیہ السلام نے نامعلوم جگہوں پر زمین کے اندر دفن کروا دیا اور اس کنویں میں
مٹی بھروا کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا۔ اللہ مستعان۔